میر چاکر خان رند بلوچ قوم کا ایک سردار تھا۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں اس نے مغل شہنشاہ ہمایوں کی برصغیر کی فتح میں بھی مدد کی۔ اسے بلوچ عوام کا ایک ہیرو اور ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد میر شہاک رند کی وفات کے بعد 18 سال کی عمر میں رند قبیلے کا سربراہ بنا۔ میر چاکر نے اپنے قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے جنگ کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ دونوں قبیلی رہنماؤں کی جنگ اور بہادری بلوچ عوام کی تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ لشاری قبیلے کے خلاف 30 سالہ جنگ کے بعد میر چاکر ایک بہت بہادر آدمی تھا جو بلوچ قوم کو طاقتور بنانا چاہتا تھا۔ جب میر چاکر نے ڈھاڈر چھوڑا تو اس کا اگلا پڑاؤ صحرائے سانگڑ تھا۔ تونسا ڈیرہ غازی خان میں اس نے کئی سال سانگڑ کے علاقے پر حکومت کی۔ میر چاکر اور اس کی فوج کو اس وقت تک کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا جب تک میر دادو خان اپنی فوج کے ساتھ نہ پہنچے۔ اگرچہ میر چاکر نے اس سے پہلے ایک بار میر دادو کو شکست دی تھی، لیکن میر دادو بری طرح منجمد ہو چکا تھا، جس کے بعد میر چاکر اور اس کی فوج سانگڑ چھوڑ کر ملتان کے علاقے میں چلے گئے، جہاں اس نے ملتان کے بادشاہ سے مصافحہ کیا۔ دوسری طرف شاہ مرید عرب چلا گیا تھا۔ شاہ مرید کے بعد ان کے بہترین جنگجو میں سے ایک میر ملاغ خان رند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ میر ملاغ خان کی تلوار کا وزن 75 کلو گرام 165 پاؤنڈ تھا۔ میر ملاح کے سوا کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا تھا۔ میر قیصر خان، میر سنجر خان اور میر مندر خان میر چاکر کے چند بہترین جنگجو تھے۔ میر چاکر اور ملتان کے بادشاہ نے پھر دہلی کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ملتان کے بادشاہ نے میر چاکر سے مدد مانگی اور اس نے اسے اپنے بہترین جنگجو دیے۔ لشکر کی قیادت میر ملاغ خان اور میر قیصر خان کر رہے تھے، جو گئے اور انہوں نے دہلی فتح کر لیا۔ اس کے بعد دہلی کے بادشاہ نے مبینہ طور پر کہا، بلوچوں کا ایک کیل بھی نہیں کھلا تھا، ان کا سر چمکتے سورج تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ متحد تھے، بہادر تھے۔ دوسری طرف میر دادو اقتدار حاصل کر رہا تھا۔ ان کے پوتے میر غازی خان اور میر اسماعیل خان ان کے بہترین جنگجو تھے۔ ڈیرہ غازی خان اور پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان کا اضلاع کا نام ان دونوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ملتان کے بادشاہ نے میر دادو کو کھانے پر مدعو کیا۔ میر دادو آیا تو ملتان کے بادشاہ نے کہا اس وقت سے وہ اس کا بایاں ہاتھ ہوگا۔ میر چاکر نے غصے میں آ کر میر دادو پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ میں میر دادو کو بری طرح شکست ہوئی اور اس کے لوگ اور فوج سندھ چلے گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ میر چاکر پھر ست گھرا اکاڑا میں آباد ہوئے اور علاقے میں طاقت اور عزت حاصل کی۔ شیر شاہ سوری نے میر چاکر کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ متحد ہو کر اپنے فوائد کو مستحکم کرے۔ میر چاکر نے اس پیشکش کو سراہا، لیکن شیر شاہ سوری کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے بیٹے میر شہداد خان کی کمان میں اس کی فوجیں فارس میں طویل جلاوطنی کے بعد 1555 میں شہنشاہ ہمایوں کی مغل فوج میں شامل ہو گئیں۔ شہنشاہ ہمایوں واپس آیا، دہلی پر دوبارہ قبضہ کیا اور 1956 میں سوری خاندان کو بے دخل کیا، بشمول گھوڑے اور غلام۔ میر چاکر تک اس نے 1965 میں مرنے تک اس علاقے پر حکومت کی۔ بلوچستان سے نکلنے کے بعد میر چاکر کے ساتھ ست گھرا جانے والے لوگوں نے اس کی لاش کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کیا۔ نوری نصیر خان آف کلات اور میر چاکر دونوں بلوچ ہیرو ہیں۔ دوستو، یہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں ایک بلوچ نوجوان کی کہانی۔ اسے بلوچ عوام کا ایک ہیرو اور ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔